بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ میں ہم نے جب کل جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ کس طرح سے جنگ بدر کے بعد نفاق نے جنم لیا۔ اس سے پہلے کوئی بھی منافق نہ تھا، یا مسلمان تھے یا وہ لوگ تھے جو کہ اسلام نہیں لائے تھے اور یہود تھے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی چیز یہ نہیں تھا، چوتھا نہیں تھا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی تو پھر اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کے نفاق کا پتہ چلا۔ اور جب مکہ والوں نے یہ خوشی کی خبر سنی کہ ان کو جنگ میں فتح ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں کو یقین نہ آیا۔ اور جیسے یہ بھی شاید ہم نے ذکر کیا کہ جیسے ہی جنگ بدر کی خوشی کی خبر ملی اسی وقت ہی عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رقیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کو دفنا رہے تھے۔ تو آپ کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک غم بھی آپ کو ملا، لیکن اللہ کی رضا جو تھی اسی میں تھی۔ موت ہو یا زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ابدی خوشی جو ہے وہ تو دوسری دنیا میں ملے گی۔ اس زندگی میں جس کو جو بھی خوشی ملی ہوئی ہے وہ ٹیمپریری ہے، مستقل نہیں ہوتی، اور موت جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی یہ ہے کہ اس نے کسی چھوٹے کی جان نہیں لینی یا بڑے کی جان نہیں لینی یا جوان کی نہیں۔ موت تو کسی وقت بھی آتی ہے، بچے کو بھی، جوان کو بھی اور بوڑھے کو بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارا اگر ہم اپنے سامانوں کا ہی جائزہ لے لیں، جو اس وقت ہم نے اپنے گھروں میں سامان رکھے ہوئے ہیں، ہمارے فرنیچرز، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہمارے پرسز، اس کے علاوہ ہمارا جو کراکری، ہمارے جو ڈنر سیٹس، یعنی کبھی آپ اپنے سامانوں کا جائزہ لیں اور کبھی ہم یہ سوچیں کہ یہ جو سارا کچھ میرے گھر میں ہے، اگر آج کی رات میری آخری رات ہے تو کل ان سامانوں کا کیا ہوگا، ان کا وارث کون ہوگا؟ کبھی یہ واقعی ہی سوچیں، کیونکہ موت تو برحق ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، لیکن شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ ہم سے ہماری موت بھلا دیتا ہے۔ وہ ہمیں یہ زندگی کا تصور دیتا ہے کہ تم ابھی تو جوان ہو، تم نے تو ابھی ادھیڑ عمر کو پہنچنا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچنا ہے، ابھی تمہارے پاس بہت وقت پڑا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میرے خاوند مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ ہاسپٹل میں مکہ میں کام کرتے تھے تو ان کا ایک دوست جو ان کا کولیگ تھا، وہ کام کرتا تھا ساتھ، اس نے نئی گاڑی خریدی اور وہ آیا اور ان کو کہنے لگا کہ آؤ میری نئی گاڑی دیکھو۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہ چائے پی لو اور پھر ہم نیچے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور بس وہ اٹھا کے منہ سے نہیں لگا سکا، وہ اس کی آخری لمحہ تھا، وہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو موت تو یہ چیز ہے، ہمیں کیا پتہ کس وقت کس کی موت لکھی ہے۔ ہم جو یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، اگر آپ اس کو ایک نظر دوڑائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج کا دن میرا آخری دن ہے تو یہ سارا سامان اس کا وارث کون ہوگا؟ اگر آپ کے بچے ہیں تو یا تو وہ لے جائیں گے، اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو پھر وہ یا یہ اس ملک میں نہیں ہیں، باہر ہیں، تو پھر اس سارے سامان کا وارث کیا ہوگا؟ لوگ چیریٹی میں دے دیں گے، کسی کو مل جائے، کسی چیریٹی انسٹیٹیوشن کو چلا جائے گا۔ تو وہ ہم نے جو اتنے سنبھال کے ڈنر سیٹس رکھے ہوتے ہیں، فرنیچر کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، اپنے کپڑے ہیں، میچنگ پرسز ہیں، میچنگ جوتیاں ہیں، ہمارے میک اپ کا سامان ہے، ہمارے ڈریسنگ ٹیبلز ہیں، ہماری الماریاں ہیں، یہ سب ان کا وارث کون ہوگا؟ ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون وارث ہوگا ان کا، لیکن ہم نے جواب تو ہم نے دینا ہے، کیونکہ ہم اپنی پوزیشن میں اس کو رکھا ہوا تھا تو اس دنیا سے گئے ہیں۔ جواب تو ہمیں دینا ہے کہ کیا تمہیں اتنی ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی، یا تم نے صرف محض اپنی نمائش کے لیے ان سب چیزوں کو رکھا ہوتا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسینشل ہوتی ہیں، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے برتن ہیں کچھ جو کہ جس میں ہم نے پکانا ہے، کھانا پینا ہے، جو کچھ فرنیچر ہے جس پہ بیٹھنا ہے، لیکن
اگر ہم اپنے سامانوں کو اور ہم نے اپنے کراکری کا ہی اندازہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا فالتو ہوتا ہے نا. وہ کبھی کبھی تو ایسے بھی ڈنر سیٹس ہیں ہمارے پاس، ایسا بھی سامان ہے جو کبھی نکلا ہی نہیں. میں خود اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ مجھے کراکری کا وہم ہے. مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی کراکری، اور جب میں سعودی عرب میں تھی تو ایسی سستی سیلیں لگتی تھیں کراکری کے اوپر کہ حیرانگی ہوتی تھی کہ 100 ریال میں پورا ڈنر سیٹ آ جایا کرتا ہوتا تھا. اور میں نے بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے وہ ڈنر سیٹس خریدتی گئی، کیونکہ اتنے خوبصورت ڈنر سیٹس اور اتنا زیادہ ہوتا تھا. وہ 100 ریال کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی. تو میں نے بھی ڈنر سیٹس خریدنے شروع کر دیے، اتنے سستی سیلیں لگی ہیں. جب یہاں پاکستان آئی تو جب سامنے سامان نکلا تو پتہ چلا کہ میرے پاس تو 7 ڈنر سیٹس ہیں جو میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ جو میرے جہیز کا ڈنر سیٹ تھا وہ علیحدہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور جو ڈنر سیٹ امی نے دیا تھا وہ علیحدہ تھا. اور یہ جو وہاں پہ سعودی عرب سے خریدے ہوئے تھے ڈنر سیٹس وہ علیحدہ تھے. تو پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے اٹھا کے ان کو دیا، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اتنی سمجھ دے دی تھی کہ یہ جو سامان ہے مجھے اس کا جا کے جواب دینا ہے، کیا یہ میری ضرورت کا ہے. لہٰذا الحمدللہ میں نے وہ سارے ڈنر سیٹس جو ہے اپنے گھر سے نکالے، دینے دلانے کے کام آئے، لوگوں کے پاس جن کے پاس نہیں تھے ان کو دیے تاکہ وہ ان کو استعمال کر سکیں. تو بات یہی ہے کہ ایک ڈنر سیٹ بھی آپ کے لیے بہت ہے، لیکن ہم ویرائٹی آف ڈنر سیٹس چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنے کپڑوں کا اندازہ کریں، یعنی الماری میں اگر ہمارے لٹکے ہوئے کپڑے ہم دیکھیں تو کئی دفعہ تو ایک ایسا بھی جوڑا ہوتا ہے جس کو پہنے ہوئے بھی آپ کو کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، آپ نے وہ جوڑا پہنا ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی باری ہی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ان اعمال سے جو ہمارے اسراف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو یہ چیز جو ہے اس کا جائزہ لیں، اپنے سامان کا جائزہ لیں، اپنے کپڑوں کا، اپنے پرسز کا، اپنے فرنیچر کا، ان سب چیز کا جائزہ لیں. اور جو ضروری ہے ایک لائف اسٹینڈرڈ آف لائف کو مینٹین کرنے کے لیے وہ تو رکھیں، لیکن جہاں پہ اسراف ہے اس کو دے دیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوئی تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیوں تھی. دیکھیں ہم اس بات کو آج اس چیز کو بھول گئے ہوئے ہیں، بالکل ہم مسلمان بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، تو اس دن ہمیں ان سب کا جواب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں اس دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا تم سے. ایک تو یہ کہ کہاں سے آئیں، حلال تھی یا نہیں، حلال کمائی تھی یا نہیں. دوسرا یہ کہ اتنی نعمتیں جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو کیوں اپنے پاس رکھا، کس کام میں آئیں یہ تمہاری نعمتیں. اور تم تو وارث ہو ہی نہیں. وہ تو وارث فرعون جب مارا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ تو چلا گیا، اور وہ جو تمام مال دولت چیز ہم نے اس چیز کا وارث کسی اور کو بنا دیا، کسی اور قوم کو بنا دیا. بنی اسرائیل بن گئی اس چیزوں کی وارث جو غلام تھی اس کے دور میں. تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہماری چیزیں کون لے جائے گا، کون اس کا وارث ہوگا، کس طرح سے استعمال ہوں گی. یہ چیز سوچیں، اپنے سامانوں کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں. اور ایک اتنا سامان جو کہ آپ کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے ضروری ہے اس کو ضرور رکھیں، لیکن باقی جو ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں. کیونکہ اس کا اجر آپ کو ملنا ہے. لیکن اگر بعد میں آپ کی اولاد نے بانٹا تو اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا، وہ تو اولاد کو ملے گا. تو اس بات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہرحال اب ہم جو سیرہ کی طرف واپس آتے ہیں کہ اب لوگ جو تھے مدینہ میں تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں، اور آپ جو ہیں کیونکہ فتح کی خبر تو پہنچ چکی ہوئی تھی زید بن حارثہ کے ذریعے، تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور اب جو جنگی قیدی تھے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جنگی قیدی ہاتھ آئے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، لہٰذا
ان کو مسجد میں رکھا گیا اور ان لوگوں کے کچھ جنگی قیدی ان لوگوں کے حوالے کیے گئے جنہوں نے ان کو پکڑا تھا، کیچ کیا تھا، تاکہ وہ خود اس کا دھیان کریں۔ تو باقی جو قریش کے لیڈرز تھے ان کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا۔ اب انسانی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو قیدی آئے ہوں ان کو کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے اپنے گھر میں رکھا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جو قریش کے لیڈرز تھے ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ سہیل بن عمر ایک قیدی تھے جو آپ کے گھر پہ تھے اور آپ وہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ کے گھر پہ تھے، آپ موجود تھے وہاں پہ۔ تو سودا رضی اللہ عنہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ گھر میں آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ انہی کی ٹرائب کا آدمی قیدی بن کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے یہ بھول گئی کہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ ان کی جو جاہلیت عصبیت تھی وہ ایک دم ان کے اوپر آ گئی، اور انہوں نے اس کو ان کا لیڈر تھا، اس کو قید ہوئے دیکھا تو بولی کہ اسے کہنے لگیں کہ تمہیں غیرت نہیں ہوئی کہ تم گرفتار ہو گئے، شرم نہیں آئی تمہیں کہ تم گرفتار ہو گئے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم لڑتے لڑتے مر جاتے، وہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو آپ وہ یہ بھی بھول گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان سے کہا کہ اے سودا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم ان کو ہم سے تو یہ کہہ رہی ہو کہ ان کو ہم سے لڑنا چاہیے تھا، یعنی یہ ہم سے اور لڑتے؟ تو سودا رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی، اور وہ بھول گئیں کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اپنے ٹرائب کے لیڈر کو قید ہوئے دیکھا تو پرانی جنگ جو قبائل کی عصیب وہ تھی، وہ میرے سامنے آ گئی، اس کی عزت، تو میں نے یہ بات کہہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ جو غلطی ہے نا، ایسی غلطیاں ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم دن میں نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور پھر یہ ایسی غلطی جو آؤٹ آف ایموشن یا آؤٹ آف اینگر، غصے میں ایموشنالٹی میں آ کے کر جائیں اور احساس ہو جائے کہ غلط ہے، تو پھر ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، لیٹس موو آن، کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی غلطی اگر ہم اسے معاف کر بھی دیتے ہیں تو ہم اس کو جتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو میں نے معاف کر دیا، لیکن دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، بھول گئی ہو آج، یا بھول گئے ہو تم آج کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور میں نے اس کو تمہیں معاف کر دیا۔ ہم وہ معاف کرنا بھی نہیں بھولتے اور نہ اس کو بھلانے دیتے ہیں کہ اس نے کیا غلطی کی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی تھی، یہ بہت بڑی غلطی تھی سودا رضی اللہ عنہ کے بہاف پہ، کہ وہ ایک رسول کی بیوی تھی اور پھر وہ اپنے لیڈر سے یہ کہہ رہی تھیں کہ تم گرفتار ہو کے کیوں آئے ہو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا سوال نہیں کیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، لیٹس موو آن۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے لیے کیا سبق لینا ہے سیرہ سے؟ ہمیں اپنے لیے یہ سبق لینا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہماری حق تلفی کر دے کوئی، اور اگر اس کو احساس ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو بات بس وہیں ختم ہو جاتی ہے، ہمیں وہاں پہ اس کو ختم کرنا دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی معافی نہیں بھی مانگتا اور انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی کیا ہوتا ہے، زیادتی بھی کی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہے نا بدلہ لینے والا، اللہ تعالیٰ تو حقیقت جان رہا ہے۔ بس ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت جانتا ہے، اور بہترین بدلہ لینے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس ابن اسحاق نے جو ہے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ اب وہ کس طرح اور کب پیش آئے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن باقی سارے یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ ابو عزیز ایک قیدی تھے
ان کو وہ جو تھا کہ انصار کے حوالے ہوا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ مجھے خود گوشت اور روٹی دیتے تھے اور خود کھجور اور پانی پیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی اور میں نے روٹی ان کے سامنے رکھ دیتا تھا تو مجھے روٹی واپس کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں روٹی جو تھی نا وہ ایک لگژری تھی، لڑکوں کو روٹی نہیں ملتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا کیا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اکثر ہمارے گھر 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں کھانے کے لیے۔ کیا چیز؟ ایک کھجور اور ایک پانی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں چاول نہیں کھایا تھا۔ کیونکہ چاول تو صحرا میں نہیں اگتا، چاول کے لیے تو پانی چاہیے، چاول کے لیے تو اس کو ہم جانتے ہیں کہ چاول کس طرح سے پانی کے باقاعدہ بیڈ میں اگایا جاتا ہے۔ تو چاول ساری زندگی نہیں کھایا تھا، اور روٹی بھی جو تھی نا اس زمانے میں لگژری تھی، ہر ایک کو روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب روٹی ان کے سامنے رکھی گئی تھی تو وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ آج اس کی اتنی بہتات ہے میرے پاس، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم روٹی کے لیے ترستے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں روٹی جو تھی وہ ایک لگژری تھی، تو ان کو وہ روٹی دیتے اور ان کو قیدی کو خود شرم آتی تھی، وہ روٹی ان کے آگے رکھ دیتے تھے لیکن وہ اسے روٹی واپس کر دیتے تھے۔ تو یہ آج جو ہمارے ہاں یہ جنیوا کنونشنز میں کہ جی قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یہ ہماری شریعت نے بہت پہلے ہمیں وہ دیا جو کسی کلچر نے نہیں دیا۔ لیکن آج جب قیدی گرفتار ہوتے ہیں تو کیا جنیوا کنونشن کے مطابق ان سے وہ سلوک ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اذیتیں دی جاتی ہیں قیدیوں کو۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی جنیوا کنونشن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اور ہم نے یہ دیکھا کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کہ وہی فوڈ جو خود کھا رہے تھے بلکہ اسے بیٹر فوڈ اس کو دے رہے تھے۔ اب بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جنگی قیدیوں کا تاوان یعنی رینسم جو پیسے ہیں وہ کیسے کیا کیا جائے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی حیثیت کے مطابق جو ہے ان سے پیسہ لیا جائے، بالکل فری نہیں چھوڑنا چاہیے۔ العباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک انصاری نے ان کو پکڑا تھا جو قد میں بہت چھوٹا تھا، اور یہ عباس جو تھے یہ بہت چوڑے، لمبے، اونچے، بہت طاقتور قسم کے انسان تھے، جس میں نے بتایا تھا نا کہ فرشتوں کی مدد آئی تھی۔ تو جن انصاری نے ان کو پکڑا تھا وہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے اور کہا کہ میں ان کو آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ان کی قیمت کم نہیں کرنا، بلکہ وہ لو جو ان کی قیمت ہے، بلکہ ان کے ساتھ عقیل اور نوفل جو کہ بھتیجے تھے ان کی بھی قیمت جو ہے ان سے بھی تاوان رینسم منی لو، کیونکہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا 4000 درہم جو تھے وہ ان کی جو رینسم کی قیمت بھی رکھی گئی۔ تو العباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو مسلمان ہوں، پھر مجھ سے کیوں رینسم لیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے تمہاری نیت کو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں اس کا ریوارڈ دے گا، ہم تو تمہارے عمل کے مطابق جج کریں گے، اور وہ یہ کہ تم ہمارے خلاف لڑے تھے لہٰذا تم رینسم ادا کرو۔ تو جو عباس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 70 جو ہے وہ میرے ہی لیے نازل ہوئی تھی، اور وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ وہ ان سے جو کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ بے شک اللہ جان لے گا جو تمہارے دلوں میں ہے، خیرن، اگر خیر ہوئی تو یؤتیکم خیرا مما اخذ، تو وہ تمہیں دے گا اس سے بہت جو کہ تم سے لیا گیا، منکم ویغفر لکم، تم سے، اور تمہیں معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ کس طرح سے ابھی تو یہ صرف ایک جو قصہ ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی آگے کل بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت میں سے جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، اگر زندہ ہے تو بھی، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی۔ اس وقت بھی دونوں والدین کو یاد رکھیں۔ ایک دعا ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اپنے والدین کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ الربی اغفر لابی و امی، اے میرے رب بخش دے میری امی کو اور میرے ابا کو، ورحمہما، اور ان پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، اس طرح سے کہ جیسے میں چھوٹا تھا اور مجھ پر انہوں نے رحم کیا۔ اللہم عافہما، اے اللہ ان کو عافیت عطا فرما، واعف عنہما، اور ان سے درگزر کر، وارزقہما، اور ان کو وہ رزق دے جو کہ جس کی کیفیت تو جانتا ہے، واسترہما، اور ان کے عیوب کو ڈھانک دینا، واحفظہما، اور ان کی حفاظت فرمانا، واکرامہما، اور ان کا اکرام کرنا، بکل خیر، ہر خیر کے ساتھ، واصفر، اور مٹا دے، عنہما، ان دونوں سے، کل سوء، ہر طرح کی برائی، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔